بہت پرانی بات ہے لیکن ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ ایوب خان یا یحییٰ خان کے دور میں انڈونیشیا کی ایک خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ امام مہدی ہے۔ اس خاتون کا نام غالباً لیلی یا زہرہ تھا۔ اپنے دعوے کی دلیل میں اس کے جسم سے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ اذان حضرت امام مہدی دے رہے ہیں جو میرے پیٹ میں پل رہے ہیں۔ یہ عورت سعودی عرب، اردن اور کئی دیگر اسلامی ممالک گئی۔ جہاں جاتی لوگ اس کے پیٹ سے اذان کی آواز سنتے تو یقین کر لیتے کہ یہ امام مہدی ہی ہیں، اور اس عورت نے کئی ممالک میں مردوں کی نماز کی امامت بھی کی تھی۔ بڑے جید علماء اور پاکستانی بیوروکریٹ، سیاستدان، جرنیل سب نے ہی اس کی امامت میں نماز ادا کی تھی۔ اتفاق سے میرے نانا حاجی یار محمد نقشبندی، میرے خالو اور ماموں ناصر ہمارے گھر میں موجود تھے کہ ٹی وی پر اس انڈونیشی خاتون کے بارے میں خبر چل رہی تھی، جس کو سن کر میرے نانا نے کہا کہ یہ سب تو فراڈ لگتا ہے، اور یہ مولوی جو اس کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں یا تو اس عورت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا پھر بالکل جاہل ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ماموں ناصر نے ان سے دریافت کیا کہ اتنے بڑے علماء دین اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں مگر آپ نے ان کو جاہل قرار دے دیا، جس پر وہ فرمانے لگے، اول یہ کہ امام مہدی کا ظہور خانہ کعبہ میں ہوگا اور وہ عرب سید زادے ہوں گے۔ یہ عورت تو عرب نہیں، اس کے علاوہ عورت کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ عورت مردوں کی امامت کرے۔ یہ کون سا امام مہدی ہے جو اس عورت سے غیر شرعی کام کروا رہا ہے؟ قصہ کو تھا کہ اس عورت کا بہت زیادہ چرچا رہتا، ریڈیو، اخبارات، ٹی وی پر ہر وقت اس کے بارے میں ہی خبریں سننے کو ملتیں کہ اسی دوران چند ڈاکٹروں کو اس انڈونیشی خاتون کی حرکات و سکنات پہ شک گزرا اور اس کا زبردستی میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس عورت نے اپنے اندر ایک ٹیپ ریکارڈ فٹ کروایا ہوا تھا جس سے اذان کی آواز آتی تھی۔ یہ راز کھل گیا اور اس عورت کے فراڈ کی حقیقت کھلنے پر عوام میں بہت غصہ پایا گیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرنے کا شور مچ گیا۔ پولیس تفتیش کے دوران اس عورت نے بتایا کہ وہ انڈونیشیا کے ایک قادیانی مبلغ کی بیٹی ہے اور اس کام کے لیے اس کی جماعت نے اس کو آمادہ کیا تھا۔ اس کا اصل ہدف یہ تھا کہ آخر میں ایک ایسا بیان امام مہدی سے منسوب کیا جائے کہ مرزا غلام احمد سچا ہے وغیرہ۔ اس سے قبل کہ اس عورت کا بیان اخبارات میں چھپتا مگر اعلیٰ سرکاری عہدیداروں اور پاکستان کی مضبوط قادیانی لابی نے اس کی تحقیق کی رپورٹ عوام سے پوشیدہ رکھ فوری طور پر اس عورت کو ہالینڈ بھیج دیا۔ میرا گمان ہے کہ آج کی نئی نسل کی اکثریت اس واقعے سے بے خبر ہوں گے کہ جس ملک میں 40 سال تک ایک قادیانی جنرل ضیاء کے مرزئی ہونے کو عوام سے چھپائے رکھا گیا، تو چند دن پاکستان میں آ کر رہنے والی قادیانی عورت کے قادیانی ڈرامے کو چھپانا کون سی بڑی بات تھی؟ آج جب کسی عورت کو نماز کی امامت کرتے دیکھا جاتا ہے تو ہر طرف شور مچ جاتا ہے کہ جناب اسلام کو مذاق بنایا جا رہا ہے، مگر ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک قادیانی عورت کو تو بڑے بڑے علماء نے اپنا امام قبول کر کے اس کے پیچھے نماز ادا کی تھی، جن میں جماعت غیر اسلامی کے مودودی، طفیل، دیوبندی، احتشام الحق، مولانا کوکب نورانی کے والد صاحب تک شامل رہے ہیں۔ اس لیے میرا یہ بیان ہے کہ مولوی لوگ قادیانی فتنے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ لوگ دوست و دشمن کی شناخت نہیں رکھتے اور نہ ہی ان میں کوئی سیاسی سوجھ بوجھ یا معاشرتی اقدار کو سمجھنے کا کوئی ویژن موجود ہے۔ قادیانی تو دور کی بات مگر قرآن و حدیث پہ گہری نظر رکھنے کے باوجود جن خوارج کا طرز عمل حلیہ حالات لیبیا، عراق و شام میں دیکھ کر بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر خوارج کی حمایت میں مظاہرے کرتے پھرتے ہیں، اس لیے ان سے بہتری کی کوئی امید لگانا بیکار ہے۔
میں نے جب سے پاکستان کے ایک سابق صدر ضیاء الحق کے قادیانی ہونے کے شواہد سوشل میڈیا پر لانا شروع کیے ہیں تو بہت سے افراد نے یہ اعتراض کیا کہ میں قادیانیوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہوں۔ جی نہیں، میں نفرت پیدا نہیں کر رہا، بلکہ اس سچائی کو سامنے لا رہا ہوں جو مجھ سے قبل کسی اور نے لانے کی کوشش تو دور کی بات اس موضوع پر سوچا تک نہیں تھا کہ ضیاء کی قادیانیت کو چھپانے کے لیے مرزائیوں، وہابیوں، جماعتیوں، دیوبندیوں اور لبرل نے اس قدر جھوٹ بولا ہوا ہے کہ سچ کا گمان ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ جو کوئی مرزا قادیانی کو نبی یا مجدد سمجھتا ہے یا خدا کی ذات میں جھوٹ جیسے عیب کا ہونا مانتا ہے یا خدا کے لیے عرش مقرر کرتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ اس میں کسی کے خلاف نفرت کا اظہار ہرگز نہیں بلکہ ایسے کفریہ عقائد کا رد ہے۔ مرزائیوں، وہابیوں، جماعتیوں، دیوبندیوں، لبرل، عیدی اسما کے گاؤن کردار اور جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہرگز نفرت پھیلانا نہیں ہے۔ اگر ضیاء کے قادیانی ہونے کا راز اس کی زندگی میں ہی کھل گیا ہوتا تو خدا کی قسم ہے کہ پاکستان اور اس کے عوام کی تقدیر بدل جاتی۔ ملک میں فتنہ فساد، دہشت گردی، تنگ نظری، منشیات مافیا، فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوتے، پاکستانی معاشرہ روشن فکر مذہبی رواداری کے اصولوں پر قائم رہتا اور نہ ہی سامراج کے بلاک میں پاکستان شامل ہو کر افغان فساد کو پاکستان کے گلی کوچوں نہ لایا جاتا۔ ضیاء کا مرزائی ہونا اس کے عقیدے کے ساتھ منسلک تھا، مگر جب اس نے اقتدار سنبھالا تو پھر ربوہ مافیا کے منصوبے پر چلتے ہوئے پاکستان کو ایک ناکام ریاست میں بدلنے کے ایجنڈے پر کام کرتا رہا، اور آج ملک جس انتشار میں مبتلا ہے اس کی پیوند کاری مرزائی سامراج اور وہابیت نے ہی کی تھی۔ لبرل، فاشسٹ اور دیگر اسلام دشمن قوتوں نے ضیاء کو سامنے رکھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک مہم شروع کر دی، اور اگر آغاز سے ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا جاتا کہ ضیاء خود ایک کافر مرزائی ہے تو بے شک نہ تو لبرل سیکولر گندے جراثیموں کو اسلام کو بدنام کرنے کا موقع ملتا اور نہ ہی ملک میں 1977 کا مرزائی مارشاءاللہ طول پکڑتا۔ ضیاء مرزائی تھا مگر وہابی، دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی والوں نے اس کی حمایت کی۔ 1977 میں پیپلز پارٹی مخالف پاکستان قومی اتحاد کے جنرل سیکرٹری رفیق احمد باجوہ نے سب سے پہلے ضیاء الحق کے قادیانی ہونے کا انکشاف کیا تھا، مگر اس کے بعد باجوہ صاحب ایسے غائب ہوئے یا کر دیے گئے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا ان کا حال۔ بہرحال بعد میں چند دیوبندی مولویوں نے بھی ضیاء کے قادیانی ہونے کا اعتراف کیا، جن میں بیر شریف لاڑکانہ کا مولوی عبدالکریم بھی شامل ہے۔ جب اس نے ایک دن یہ سچ اگل دیا کہ ضیاء قادیانی ہے اور وہ ناموس رسالت فارم پر اس مسئلے کو لانا چاہتا تھا، مگر دیوبندی جماعت نے اس کو سختی سے اس سچ کو عوامی سطح پر لانے سے روک دیا۔ ضیاء حکومت نے سندھ میں مکمل طور پر سول سرونٹ قادیانیوں سے پر کی ہوئی تھی، اس لیے ضیاء نے مولوی عبدالکریم پر قادیانیوں کے قتل کے مقدمات بھی درج کروانے کی دھمکی دی۔ مولوی عبدالکریم نے ضیاء کے قادیانی ہونے کا پرچار جاری رکھا اور اسی دوران وہ اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ عام تاثر یہی ہے کہ ضیاء حکومت کی ایجنسیوں نے اس کو زہر دے کر قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور دیوبندی مولوی تاج محمود جو فیصل آباد سے لولاک رسالہ نکالتا تھا نے اپنی ضیاء سے ملاقات کا حوالہ یوں دیا کہ میں نے ضیاء الحق سے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا کہ آپ قادیانی ہیں، جس پر ضیاء نے جواب دیا کہ ہاں میں پہلے قادیانی تھا مگر اب قادیانیت سے تائب ہو چکا ہوا ہوں۔ گو کہ ضیاء الحق کے قادیانیت کے تائب ہونے کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ملتا۔ تاج محمود جو کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک رکن بھی تھا، اصولی طور پر مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک وفد ضیاء سے ملاقات کر کے اس سے قادیانیت سے تائب ہونے کا شریعت کے مطابق اعلان کرنے کا مطالبہ کرتا،
مگر ایسا نہ کر کے دیوبندیوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت جیسے مقدس ادارے سے بدترین غداری کی کہ بے شک دیوبندی بھی قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کے منکر ہی ہیں۔ اسی ضمن میں مزید ایک اور دیوبندی مولوی جس کا نام قاری شیر افضل خان ہے اور جو تاحال حیات بھی ہے، جس نے ضیاء کے قادیانی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر خود دیوبندیوں نے ہی اس کی آواز کو دبا کر ضیاء اور قادیانیوں پر ایک احسان عظیم کیا تھا۔ ان حقائق کے باوجود کہ دیوبندی وہابی جماعت غیر اسلامی والے جانتے تھے کہ ضیاء در حقیقت ایک قادیانی ہے اور ضیاء نے اپنے خاندانی قادیانی ہونے کو اس جھوٹ سے دبا دیا تھا کہ وہ پہلے قادیانی تھا مگر اب مسلمان ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے تبلیغی جماعت والے جانتے تھے کہ ضیاء کی بیوی تک بھی قادیانی ہے، مگر اس کے باوجود دیوبندیوں اور جماعت غیر اسلامی اور وہابیوں نے ضیاء کے قادیانی ہونے کو عوامی سطح تک عام نہ کیا، بلکہ الٹا یہ جان کر کے ضیاء قادیانی ہے، دیوبندی وہابی زاہد حامد اور یا مقبول انصار عباسی جیسے منافقین آج تک اس قادیانی کو راسخ العقیدہ مسلمان امیر المومنین قرار دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جماعت غیر اسلامی کا ایک کھرپینچ کہنے لگا کہ ضیاء جیسے مسلمان کو تم نے قادیانی کہا، اس لیے اب تم خود کافر ہو چکے ہو، جس پر میں نے اس سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ ضیاء قادیانی مخالف تھا؟ تو کہنے لگا ہاں وہ سخت قادیانی مخالف تھا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ کیا تم قادیانیوں سے نفرت کرتے ہو؟ کہنے لگا سخت نفرت کرتا ہوں۔ میں نے سوال کیا کہ کیا تم کسی شناخت شدہ قادیانی کی فاتحہ خوانی کرو گے؟ خود ہی کہنے لگا اگر میں شناخت شدہ قادیانی کی فاتحہ خوانی کروں گا تو خود کافر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے ضیاء کی میجر جنرل عبدالسعید کی فاتحہ خوانی کرنے کا ثبوت دیا تو وہ الٹا مجھے گالیاں دے بھاگ گیا۔ یہ ہے ان جماعت غیر اسلامی منافقوں کا طریقہ کار کہ یہ جاہل ضیاء کی محبت میں اس کا کفر جان پھر بھی اس کو کافر نہ مان کر خود کافر ہو چکے ہوئے ہیں۔ ضیاء کا دفاع کرنے میں یہ جماعتی دیوبندی ایک ثابت شدہ مرزئی جنرل ضیاء کو زبردستی مسلمان کہتے ہیں کہ جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے تو ضیاء کے سارے خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم تو اس کا خاندانی پس منظر تک جانتے ہیں، ضیاء تو ایک کٹر سنی تھا وغیرہ۔ وہابی دیوبندی جماعتی ضیاء کے قادیانی ہونے کے سچ کو اس لیے بھی قبول نہیں کرتے کہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ مرزئی اور وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بہرحال مجھے قادیانیوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والا کہنا درست نہیں، البتہ میں کھل کر ان کو جھوٹا قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے ہی پاکستان کی تاریخ کا سب سے ظالمانہ 1977 کا مارشل لگوایا تھا، انہوں نے ہی پاکستان کے وہابی دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی کے ساتھ مل کر ضیاء حکومت کو مضبوط کیا اور انتہائی چالاکی سے ضیاء مرزئی کو ایک انتہا پسند مسلم حکمران جس کے اتحادی دیوبندی وہابی جماعت غیر اسلامی والے ہیں کے روپ میں پیش کیا اور ملا ملٹری الائن کا چرچا کیا، مگر باطن میں ضیاء نے پاکستان کا والی وارث مرزئیوں کو بنا دیا تھا۔ ضیاء پاکستان کو وہابیت کے سائے میں ایک قادیانی ریاست بنانے کی ناپاک مشن پر 11 سال تک کام کرتا رہا، مگر پاکستان کے غیر وہابی دیوبندی علماء دین ضیاء کی قادیانی نوازی کے عملی نمونے دیکھ کر بھی سمجھ نہ سکے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں قادیانیوں کو بھرتی کیوں کیا جا رہا ہے۔ ان غیر وہابی علماء نے کبھی یہ تک سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ضیاء کیسے ایک ایسے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دے کر اس کو پھاڑنے کی بات کر رہا ہے جس آئین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کذاب کو نبی ماننے والے قادیانی کو کافر قرار دیا گیا ہوا ہے۔
کیوں کر اس قومی اسمبلی کو فاسق و فاجر و اسلام کی نمائندگی کا حق نہ رکھنے والی کہہ رہا ہے؟ کیوں ان کلیدی افسران کو بحال کر رہا ہے؟ پاکستان کا گورنر، ایڈمنسٹریٹر، وزیر و مشیر لگا رہا ہے جن قادیانیوں کو بھٹو نے ان کے مرزئی ہونے کی وجہ سے فارغ کر دیا تھا۔ کیا پاکستان کے علماء کو معلوم نہیں تھا کہ لاہوری احمدیہ خلیفہ کے جس بیٹے نے قادیانی گنڈوں کو کاکول اکیڈمی میں پناہ دی تھی، جس کو بھٹو نے سبکدوش کر دیا تھا، ضیاء نے اس کو 5 جولائی 1977 کو ہی بلوچستان کا مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا دیا تھا۔ ضیاء نے تمام قادیانی قیدیوں کو مارشل لگاتے ہی آزاد کر دیا تھا، مگر کوئی مولوی نہ بولا۔ کیوں؟ ضیاء اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا کرتا کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہے، ایمان کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مفتی محمود اور مولانا نورانی کے سامنے مرزا ناصر نے یہ بات کہی تھی، مگر جب ضیاء نے اپنی تقریر میں یہی بات دہرائی تو کہاں تھے ہمارے علماء جو اس کی زبان پکڑتے اور کہتے کہ وہ بغیرت کے بچے، مرزائیوں کی بولی بولنا بند کر۔ ضیاء نے کئی معروف قادیانیوں کو راسخ العقیدہ مسلمان کی شناخت دے ان کو اپنی مجلس شورا کا رکن بنایا، مگر کسی عالم دین نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ فلاں رکن تو مرزئی ہے مگر اس کو مجلس شورا کا رکن مسلمان کی شناخت سے بنایا جا رہا ہے۔ ضیاء دور میں سرعام قادیانیوں کے پاسپورٹ پر مذہب کے خانے میں اسلام لکھا جاتا، مگر علماء خاموش رہے۔ موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کو 1985 میں ضیاء نے اس کے درجنوں قادیانی رفقا کو افریقہ سے بلوا کر وزارت مالیہ، وزارت داخلہ و خارجہ میں کلیدی عہدے عطا کیے، مگر مولوی تو جانتے تھے کہ مرزا مسرور ایک معروف قادیانی ہے۔ اس کے باوجود کسی کو ضیاء سے یہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ قادیانیوں کو کیوں اہم عہدے دے رہا ہے۔ ڈاکٹر سلام کو اسلام آباد میں ستارہ امتیاز دیتے وقت ضیاء مرزئی نے 3 مرتبہ ڈاکٹر سلام کو نوبل پرائز لینے والا پہلا مسلمان سائنسدان اپنی تقریر کے دوران کہا، مگر کسی مولوی نے اس پر کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جن پر ضیاء کی گرفت ہو سکتی تھی، مگر مذہبی رہنماؤں کی عدم توجہ کے باعث ضیاء کو قادیانی نوازی کی کھلی چھٹی ملی رہی، اور اس طرح تمام سرکاری اداروں میں مرزئی تبلیغی جماعت اور جماعت غیر اسلامی جیسی اسلام اور پاکستان مخالف مافیا سے پر کر دیا گیا۔ غیر وہابی دیوبندی مذہبی رہنما کسی بھی سیاسی اور دنیا کے حالات و واقعات کو سمجھنے کی سوجھ بوجھ نہ رکھنے کی وجہ سے پاکستان کی اقلیتی مذہبی مسالک، خاص طور پر دیوبندی، وہابی، جماعت غیر اسلامی سیاست، اقتدار اور سیاسی اداروں میں چھا چکے ہیں، اور پاکستان مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں قادیانی کذاب کلٹ کے نرخے میں آ چکا ہوا ہے۔ ماضی میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو جیسے ناموس رسالت کے سپاہی اور شہید کے خلاف جماعت غیر اسلامی، دیوبندی اور وہابیوں جیسے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد کیا تو نتیجہ پاکستان میں قادیانی اور دیوبندی ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ اپنے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی ضد میں بد عقیدہ گستاخوں سے اتحاد کیا۔ موجودہ دور کے بریلوی علماء کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ نہ تو کوئی سیاسی ویژن رکھتے ہیں اور نہ ہی دوست و دشمن کی پہچان۔ ان احمقوں کی حالت یہ ہے کہ جو اوریاء مقبول جان ہر وقت دیوبندی، طالبان، داعش، لشکر جنگجوئی، دعویٰ جیسے خارجیوں کی ہر وقت تعریف بیان کرتا رہتا ہے اور ان کی حمایت میں بیان دیتا ہے، جس نے اپنی گندی زبان سے
آج تک اپنے سنی بریلوی ہونے کا اقرار تک نہیں کیا، اور اس بدبخت بدعقیدہ اوریا مقبول جان کو ہی زبردستی سنی عالم دین کا رتبہ دیتے ہیں اور اس خبیث خارجی کی تصاویر اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ ہیں عالم دین جس ضیاء نے اسرائیلی فضائیہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے یہودی فوج کے خلاف جہاد کرنے والے 17,000 فلسطینی فدائین کو شہید کیا۔ اس کو وہابیوں دیوبندیوں کی طرح اسلام کا مجاہد جانتے ہیں، جبکہ وہ ایک پکا قادیانی تھا۔ درست ہے کہ قرآن و حدیث کا علم تو ہمارے علماء رکھتے ہیں، مگر دنیاوی معلومات پر ان کی کوئی سطح سی بھی معلومات نہیں ہے۔ ناموس رسالت کا نام تو لیتے ہیں، مگر تحفظ ناموس رسالت کرنے کے لیے دوست دشمن کی پہچان تک نہیں کر پاتے۔ وہابیوں دیوبندیوں کو بھائی کہنے سے ناموس رسالت کا تحفظ نہیں ہوتا، چھپے مرزائیوں کی پہچان کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ علماء اور پیر صاحبان ناموس رسالت پر مر مٹنے کے نعرے تو لگاتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان، بیوروکریٹ اور عسکری افسران کے قادیانی ہونے کے پختہ ثبوت پا لینے کے بعد نہ تو عوامی طور پر ان کو بے نقاب کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان قادیانیوں نے ہی مسلمانوں کا ووٹ لے کر اقتدار میں آ قادیانیت کی ہی خدمت کرنی ہے، مگر یہ کاغذی شعر نہ تو ایسے عناصر کو بے نقاب کرتے ہیں اور نہ ہی شرعی تقاضے کے مطابق ان سے ردیت قادیانیت کا بیانیہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں نت نئے فتنوں کے پیدا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ علماء میں نہ تو اتنی جرأت ہے اور نہ ہی حوصلہ کہ وہ برملا ان فتنوں کا نام لے کر ان کے خلاف قانونی چارہ گوئی کر پائیں۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ مصلحت پسند روایتی علماء کی بجائے نڈر صاحب کو بیانات کرنے والا، بھٹو شہید کی طرح کا عملی اقدام کرنے والا ناموس رسالت کا سپاہی اپنا رہبر بنایا جائے، تو ہی قادیانیت و وہابیت کے فتنے پر قابو پایا جا سکتا ہے اور ایک انقلاب کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ قادیانی کلٹ کے حربے انتہائی شاطرانہ ہوتے ہیں، جن کو آسانی سے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر دینی علماء ان کے طریقہ واردات کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے کہ قادیانی مبلغ کبھی مارکسسٹ مولوی، کبھی پیر طریقت، رائے ونڈی جماعت غیر اسلامی، پیپلز پارٹی، جیالہ، عمران خان، نواز شریف، یعنی اپنی اصلیت کو چھپا ہر مکتبہ فکر کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے قادیانی مختلف دینی مدارس و مساجد میں استاد و خطیب بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادیانی طریقہ کار یہ بھی ہے کہ کسی بھی مذہبی یا سیاسی فرد کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے اس سے قادیانی مخالف بیانات و عمل کرواتے ہیں تاکہ ایسا شخص عوام کا اعتماد جیت سکے، جس طرح سے انگریزوں نے مرزا کے عیسائی پادریوں سے کامیاب مناظرے کروا کر اس کو مسلمانوں کا ہیرو بنا دیا تھا، جس کے باعث لوگ مرزا پر اعتماد کرنا شروع ہو گئے اور اس کو ایک روحانی پیشوا اسلام کا بڑا عالم دین شمار کرنے لگے۔ اسی فریب کاری کی ایک اور مثال دیکھ لیں کہ قادیانی خلیفہ ہو یا کوئی مبلغ اپنے اکثر بیانات میں اس بھٹو کو کم تنقید کرتے ہیں جس نے ان کو نہ صرف کافر قرار دیا بلکہ قادیانیوں کی ریاست پاکستان کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے انہیں ریاستی اداروں سے ہٹانے کا انتہائی اہم قدم اٹھایا، مگر اس کے مقابل اس ضیاء کے خلاف ہر وقت بولتے رہتے ہیں جو ضیاء خود ایک کٹر قادیانی تھا اور اپنے فوج، بیوروکریسی، سیاستدانوں، ہم مذہبوں کی مدد سے پاکستان کا سب سے بدترین مرزائی مارشل لا لگانے میں کامیاب ہوا۔ بھٹو کو پھانسی دے کر قادیانی ظفر اللہ خان کی دھمکی کو پورا کرنے والا ضیاء الحق قادیانیوں کے جیلوں سے نکالا۔ ضیاء نے قادیانیوں کو کلیدی عہدوں پر بحال کیا۔ ضیاء نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر بھٹو پر مقدمہ قائم کیا۔ ضیاء نے کرتاس ابیض ضیاء نے قادیانیوں کی مدد سے چھاپا
اس آئین کو ختم کرنے کی ضیاء نے بے حد کوشش کی جس سے قادیانیوں کا مسلم سٹیٹس بحال ہو جاتا۔ قادیانیوں کا حقوق انسانی ادارہ بنایا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو مسلمان کہہ کر ستارہ پاکستان دیا۔ مجلس شورا میں قادیانیوں کو مسلمان کی شناخت دیکھ کر رکن بنانے والا جنرل ضیاء، قادیانیوں کو مسلم پاسپورٹ جاری کرنے والا ضیاء، قادیانیوں کو فوج میں کلیدی عہدوں پر فائز کیا ضیاء نے، جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ضیاء مرزائی نے ایک طرف تو اپنے قادیانی ہونے پہ پردہ ڈالنے کے لیے امتناع قادیانیت کا 1984 کا مبہم بل پاس کیا کہ کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہ کہلوائے، مگر 1988 میں شناخت شدہ قادیانی میجر عبدالسعید کو مسلمان سمجھ کر خود لاہور جا کر اس کے لاہوریہ احمدیہ مرکز میں اس کے باپ کے ساتھ مل کر فاتحہ خوانی کرنے چلا گیا۔ جنرل ضیاء جن قادیانیوں نے مسلمان کو قتل کیا ان کی سزا موت پر 5 سال گزرنے کے بعد بھی عمل نہیں ہونے دیا کہ بالآخر سب رہا ہو کر یورپ چلے گئے۔ اس قسم کے ضیاء کے قادیانی نوازی کے بے شمار واقعات ہیں، مگر قادیانی جھوٹ مکر فریب کے اصول کے تحت اپنے ہی ہم مذہب ضیاء کو بنیاد پرست مسلمان، جو قادیانیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، کے طور پر مشہور کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قادیانی مافیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہی پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ ضیاء ایک ایسا روایتی مسلمان تھا جو قادیانیوں کا سخت ترین مخالف تھا۔ یہ تو اللہ نے مجھ جیسے گناہگار سے یہ کام لینا تھا کہ میں حقیقت بیان کر سکوں کہ ضیاء ایک کٹر قادیانی تھا، اور الحمدللہ میرے دعوے کو تا قیامت نہ تو کوئی وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی اور نہ ہی ان کے اتحادی لبرل سیکولر جھٹلا سکتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ کون سا دین اختیار کرتا ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کافر کو دعوت حق ایک بار دے دے، مگر زبردستی کا کسی کو حق نہیں کہ وہ اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی قادیانی ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، مگر یہ قادیانی اس وقت انتہائی خطرناک بن جاتا ہے جب اپنی اصلیت پر پردہ ڈال مارکسسٹ لبرل کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لبرل سیکولر کے روپ میں قادیانی مبلغ ہمیشہ سے پاک فوج پر تنقید کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ فوج ہی ہے جس نے بنیاد پرست مولویوں کو اپنا پارٹنر بنا کر پاکستان کو ایک شدت پسند مذہبی ملک بنا دیا ہے جہاں کسی بھی اقلیت کی سلامتی کو شدید خطرہ ہے وغیرہ۔ قادیانی پروپیگنڈا کو سچ سمجھ عام پاکستانی یہی تصور کرتا ہے کہ قادیانی ہی پاک فوج کے خلاف ہیں اور مولوی ہی سچے پاکستانی ہیں جو فوج کا بازو بن چکے ہیں، مگر یہ تاثر اس لیے دیا جاتا ہے کہ عوام کو اصل صورتحال معلوم نہ ہو سکے کہ فوج کا جرنیل طبقہ ہی قادیانیوں کا اصل اتحادی ہے۔ برطانوی دور کے فوج کے بڑے جرنیل کرنیل جن کا فوجی ڈسپلن مذہبی احکام کی بجائے اوپر کے آرڈر کا پابند تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انگریز ہندوستان کے ان افراد کو فوج میں بڑے عہدوں پہ فائز کرتے تھے جن کا دینی رجحان سرسری ہوتا، اور چونکہ قادیانی دین کی بنیاد ہی انگریزوں کی منصوبہ بندی سے ہوئی تھی، لہذا مرزا کے پیروکاروں کو ہی برٹش انڈیا فوج میں آگے لایا جاتا، اور تقسیم ہند کے بعد بیوروکریسی کے علاوہ جو فوجی افسران پاکستان فوج کے حصے میں آئے ان میں قادیانی کافی تعداد میں تھے۔ چونکہ قادیانی افسران ریاست کے قانون کے تابع کام اور اپنے خلیفہ کے حکم کو اولین ترجیح دیتے ہیں، اور یہی حال جماعت غیر اسلامی اور تبلیغی جماعت کے ان پیروکاروں کا ہے جو پاکستان کے ریاستی اداروں میں
چھائے ہوئے ہیں۔ بھٹو شہید بظاہر تو ایک ارسٹوکریٹ لبرل کی شہرت رکھتا تھا، مگر در حقیقت اس کی پاکستان کے ریاستی سیٹ اپ پہ گہری نظر ہوتی تھی۔ وہ 60 کی دہائی سے ہی اس حقیقت سے آشنا ہو چکا ہوا تھا کہ قادیانی پاکستان کے ریاستی اداروں پہ کنٹرول کر کے اپنی حیثیت امریکہ کے یہودیوں جیسی کرنے کے مشن پہ ہیں۔ بھٹو جان چکا تھا کہ قادیانی اور اسرائیل اور دیگر پاکستان دشمن قوتوں کے اتحادی ہیں اور سیکرٹ سوسائٹیز قادیانیوں کو مالی امداد فراہم کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے 50 اور 60 کے عشروں میں قادیانی کمیونٹی پاکستان کے صنعتی پیداوار اور مالی ذخائر کے مالک بن چکے ہیں۔ بیوروکریسی، فوج اور اقتصادی ہولڈ کی وجہ سے قادیانی اندر خانی پاکستان کی سیاست و اقتدار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کے 1% سے کم قادیانی، جن کا بینک ووٹ بھی بہت کم تھا، مگر 70 کے انتخابات میں جماعت غیر اسلامی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، اثر خان اور پیپلز پارٹی تک نے قادیانیوں سے مدد طلب کی تھی۔ ظاہر ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو معلوم تھا کہ اقتدار میں آنے کے لیے قادیانیوں کی مدد بہت ضروری ہے۔ قادیانیوں نے بھی کیا مذہبی کیا سیکولر پارٹی سب پہ ہاتھ رکھا تھا کہ جو بھی جیتا وہ قادیانی نواز رہے گا، مگر بھٹو کا اقتدار قادیانی مافیا کے لیے برا ثابت ہوا۔ اگرچہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھٹو مرزائیوں کو کافر قرار دینا نہیں چاہتا تھا، مگر مولویوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کو یہ کام کرنا پڑا۔ مگر چونکہ بھٹو بہت پہلے سے جانتا تھا کہ پاکستان کی 2 جماعتوں یعنی جماعت غیر اسلامی اور قادیانی جماعت کے طوطے کی جان لاہور کے مال روڈ پہ واقع فری میسن لاج میں ہے، تو بھٹو شہید نے قادیانیوں پر پہلا وار قادیانیوں کو کافر قرار دینے سے 2.5 سال قبل ہی پاکستان سے فری میسن کو ختم کر دیا تھا۔ بھٹو کو معلوم تھا کہ قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کو مالی اور دیگر امداد فری میسن دیتی ہے، لہٰذا پاکستان کے کسی بھی مذہبی رہنما کو کیا معلوم ہو سکتا تھا کہ فری میسن کیا بلا ہے؟ تو بھٹو قادیانیوں کی جڑیں کاٹنے کے مشن پر مولویوں سے بہت قبل کام شروع کر چکا ہوا تھا۔ بھٹو نے اپنے دور میں قادیانیوں کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر فوج میں میجر کے عہدے سے زیادہ ترقی دینے پہ پابندی لگا دی تھی اور کلیدی عہدوں پہ فائز مرزائیوں کی چھٹی کر دی تھی، مگر ضیاء مرزائی نے اقتدار میں آتے ہی بھٹو کی قادیانی ضد پالیسی سے یو ٹرن لیا اور قادیانیوں کو دوبارہ سے کلیدی عہدوں پہ فائز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزائی حکمرانی کا دور پاکستان میں ایسا شروع ہوا کہ جس ملک کے آئین میں بھٹو شہید نے لازمی قرار دیا تھا کہ ملک کا سربراہ مسلمان ہوگا، مگر آئین کے خلاف غیر مسلم ضیاء الحق مرزائی 11 سال تک حکمران رہا۔ یوں چودھری شجاعت حسین قادیانی، معین قریشی قادیانی، ظفر اللہ جمالی قادیانی، شوکت عزیز قادیانی، راجہ پرویز قادیانی، عباسی اور چھپا قادیانی، نواز شریف اور ممکنہ یا نہیں تو پکی قادیانی نواز بے ضمیر، سب ہی قادیانی حکمران پاکستان کو پھر ملے۔ آئندہ بھی جو حکمران ہوگا اس کا چناؤ بھی مرزا مسرور کرے گا، اس لیے پاکستان کو بچانا ہے تو ایک استعفے سے کام نہیں چلے گا، لہذا پاکستان کے آئین اور بھٹو کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے قادیانی افراد کی فہرست تیار کر کے ان کے استعفے کے لیے دھرنا دو۔ اسلام کے نام سے قادیانی اور ان کے چیلوں کو الرجک ہے، اس لیے قانون پاکستان یعنی آئین پاکستان کے نام سے یہ مقدس جہاد شروع کرو۔ صرف نعروں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ یاد رکھو کہ پاکستانیوں بھٹوازم کی بنیاد ہی ناموس رسالت کا سپاہی بننا ہے۔ آج کی پیپلز پارٹی ناموس رسالت کے غداروں بے ضمیر زرداری یا بلاول کی ہے، مگر حقیقی پیپلز پارٹی کا وہی نمائندہ ہے جو بھٹو کی پالیسی پر چلتے ہوئے پاکستان میں ناموس رسالت پہ
قربان ہو جائے کہ یہی راستہ قائد عوام نے اپنایا اور وہ امر ہو گیا۔ جو کوئی بھٹو کی قادیانی ضد پالیسی کا مخالف ہے اس کا تعلق ضیاء مرزائی سے تو ضرور ہو سکتا ہے مگر بھٹو شہید سے ہرگز نہیں۔ جیے بھٹو، سدا جیے بھٹو، پاکستان زندہ باد، ناموس رسالت کے غداروں پہ 100 جوتا اور دو۔